إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم ملة أبيكم إبراهيم. وقال عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ہر قسم کی تعریف بڑائی کبریائی بزرگی حمد و ثنا اس اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے جو اس سارے جہاں کا خالق مالک رازق پالنہار ہے. اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام و اللہ رب العزت کے سارے ہی نیک بندوں پر. خصوصیت کے ساتھ ہم انسانوں کے آخری نبی رحمت للعالمین ساقی کوثر شافی محشر
محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی محنت اور کوششوں سے آج ہم اسلام کے ابر رحمت تلے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حاضرین جمعہ، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے، احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شروع وقت سے جمعے کا بیان سننے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائی۔ ہماری زندگی میں جمعے بہت سارے آتے ہیں، لیکن ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لے کر دیکھیں، ہم اپنی زندگی کو کھنگال کر دیکھیں، بہت کم جمعے ایسے ہوتے ہیں ہماری زندگی کے کہ جس میں ہم شروع سے لے کر آخر تک جمعے کا خطبہ سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کو نیک بنانے کے لیے، میرے اور آپ کی اصلاح کرنے کے لیے جمعے کے بیانات کا انتظام کیا۔ یہ جمعے کا خطبہ، یہ جمعے کا بیان، یہ کوئی رسمی چیز نہیں ہے کہ آئے کچھ دیر بیٹھے چلے گئے۔ میرے بھائیوں، یہ عبادت ہے۔ عام دنوں میں ہم ظہر کی نماز کتنے رکعت پڑھتے ہیں؟ 4 رکعت پڑھتے ہیں، اور جمعے کے موقع پر 2 رکعت ادا ہوتی ہیں۔ اور 2 رکعت کہاں گئے؟ یہ جمعے کا بیان، جمعے کا خطبہ وہ اسی کا بدل ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ بالکل آخر وقت میں آتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے جمعے کا حق ادا کر دیا۔ یاد رکھیے، ان جمعے کے بیانات سے اگر ہم دور رہیں گے اور آخری وقت میں آنے کا اگر ہم عادی رہیں گے، کبھی ہماری زندگی میں سدھار نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے دین سے جڑنے کے لیے، مسجدوں سے جڑنے کے لیے اور اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے جمعے کے بیانات کا انتظام کیا ہے۔ ایک دینی پروگرام چلانے کے لیے آدمی کتنی محنت کرتا ہے، کتنے دنوں سے جو تیاریاں چلتی ہیں، کتنے اسپیکرز کو بلایا جاتا ہے، کتنا پیسہ لگتا ہے، کتنے اشتہارات لگتے ہیں، کتنا جو ہے اعلانات ہوتے ہیں، لیکن جمعے کے لیے کوئی انتظام ہوتا ہے کیا؟ نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ انتظام کیا، بس ایک اذان ہوتی ہے، وہ ایک اذان پر سارے مصلیان آتے ہیں، اور نصیب کی بات ہوتی ہے کہ جو شروع سے لے کر آخر تک جمعے کا خطبہ سنیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ امام صاحب کے خطبہ شروع کرنے سے پہلے تک مسجد کے دروازے پر فرشتے کھڑے ہوتے ہیں، اور ہر آنے والے آدمی کا نام جو رجسٹر میں نوٹ کرتے جاتے ہیں کہ یہ آدمی آیا، عبد الرحمن آیا، عبداللہ آیا، عبد الرحیم آیا۔ جیسے ہی جمعے کا خطبہ شروع ہو گیا، وہ اپنے رجسٹر، اپنے دفتر بند کر کر وہ بھی خطبہ سننے کے لیے ہمارے درمیان بیٹھ جاتی ہے، اور بات کہ ہم کو نظر نہیں آتی۔ اب اس کے بعد جتنے احباب آئیں گے، ہو سکتا ہے کہ وہ جمعہ پا لے، لیکن وہ جمعے کا جو ثواب ہے، جمعے کی جو نیکیاں لوٹنے کا موقع ہے، یاد رکھیے آدمی اس سے محروم ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، تمام باتوں کو بتانے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ ہماری زندگی میں یہ ہفتے میں ایک مرتبہ، دیکھیے کرسچنوں کو دیکھیے، چرچ میں آدھا دن وہ جو ہے اپنے دین کے لیے، اپنے دھرم کے لیے، اپنی عبادت کے لیے وہ آدھا دن جو ہے دکان بند کر دیتے، آدھا دن جو ہے وہ اپنی زندگیوں کے قیمتی وقت کو جو ہے لگا دیتے ہیں۔ اور ہم مسلمان ہیں کہ آدھا گھنٹہ، 3 پاؤ گھنٹہ جمعے کے دن ہم قربانی نہیں کر سکتے، اپنی دکانوں کو وقت پہ نہیں بند کر سکتے ہم لوگ۔ یہ ہمارے لیے افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں۔ میں ایسے انسانوں کو جانتا ہوں، ایک حجام ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ ہفتے میں سب سے زیادہ جو ہے اتوار کے دن، سنڈے کے روز کس کا بیپار چلتا ہے؟ گوشت والوں کا اور حجاموں کا بیپار زیادہ چلتا ہے۔ لیکن ایک کرسچن، ایک عیسائی حجام جس کو میں جانتا ہوں کہ وہ اتوار کے روز صرف اپنی عبادت کے لیے، چرچ کو جانے کے لیے، گرجا گھر کو جانے کے لیے، اپنی عبادت کے لیے جو ہے آدھا دن جو ہے وہ اپنی دکان کو بند کر کے رکھتا ہے۔ کہ یہ قربانی نہیں ہے؟ آج ہم روتے ہیں کہ وہ یہ دھرم پھیل رہا ہے، وہ دھرم پھیل رہا ہے، عیسائیت پھیل رہی ہے۔ کیوں نہیں پھیلے گی؟ ہم اپنے دین سے قریب نہیں ہونا چاہتے ہیں، ہم اپنے دین سے لگاؤ پیدا نہیں کرنا چاہتے ہیں۔
میرے بھائیوں ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ دین سے بیزاری کو ختم کیجئے. اللہ کے گھر جو آپ کے محلے میں یہ مسجدیں بنی ہیں یہ ویران چھوڑنے کے لیے اس کو آباد کرنے کے لیے آئیے جمعے کے دن جو اول وقت میں آنے کی کوشش کیجئے. سنت کے جو سنت نماز ہے جمعے سے پہلے جو اذکار ہیں دعائیں ہیں اللہ سے مانگیے. شروع سے لے کر آخر تک بیان سنیے کہ کیا بتایا جاتا ہے, آج ہم کیا سیکھ کر جائیں گے. پھر اس کے بعد جمعے کے بعد کے جو سنتیں ہیں وہ پڑھ کر جائیں. بتانا یہ ہے کہ یہ جمعے جو ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہماری زندگی میں ایک رسم کی چیز نہیں بنائے بلکہ یہ عبادت ہے. اس عبادت کا ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کہنے والے کو اور آپ سننے والوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو جمعے کا انتظام کیا اس سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. محترم حضرات, آج کے جمعے کے خطبے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک بہت ہی اہم پہلو کو ذکر کرنے جا رہا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام آپ نے سنا ہوگا. آج سے تقریباً 4,500 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور گزرا. حضرت ابراہیم نہ صرف ایک پیغمبر گزرے ہیں, بڑے بڑے پیغمبروں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شمار ہوتا ہے جنہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اولو العزم پیغمبر کے نام سے یاد کیا. بڑے ہمت والے پیغمبر کون تھے وہ؟ حضرت نوح علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہ 5 پیغمبر ہیں جنہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے الگ ٹائٹل سے یاد کیا, الگ نام سے. اولو العزم بڑے ہمت والے پیغمبر تھے. ان میں سے 5 پیغمبروں میں ایک حضرت ابراہیم بھی. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام اور ان کی پوزیشن کیا ہے آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ قرآن مجید کی 114 سورتوں میں سے ایک سورت کا نام اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے نام پر رکھا, سورہ ابراہیم. اور حضرت ابراہیم کا اندازہ, ان کی اہمیت اور ان کے مقام اور مرتبے کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگائیے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مختلف حیثیتوں سے, الگ الگ زاویوں سے, الگ الگ حیثیتوں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کا تذکرہ قرآن کے اندر کیا ہے. لیکن آج کے جمعے کے خطبے میں حضرت ابراہیم کی سیرت کا ایک نمایاں پہلو, ایک اہم پہلو میں آپ کے سامنے ذکر کرنے جا رہا ہوں. وہ کیا ہے؟ ہم تمام, ہم میں کے بہت سارے یہاں پر پیرنٹس بیٹھے ہوئے, والدین بیٹھے ہوئے, جو میری آواز سننے والی جو خواتین ہیں, بہت ساری مائیں بہنیں ہیں. ہم میں کے کئی ہیں جن کے اولاد ہے, ہم میں کے کئی ہیں جو ہم میں کے ماں باپ ہیں. تو ماں باپ ہونے کی حیثیت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت مجھے اور آپ کو کیا سبق سکھاتی ہے آج ہم سیکھیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھیے ایک بڑے بہترین باپ تھے, بڑے بہترین باپ تھے. میں آگے بتاؤں گا کہ کیسے جو ہے وہ اپنے اولاد کی کیسی صحیح تربیت کرتے تھے, کیسے صحیح پرورش کرتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بہترین باپ کے طور پر یاد کیا ہے. کہا کہ ملت ابیکم ابراہیم, اے لوگوں تم اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر جم جاؤ. حضرت ابراہیم کو اللہ نے کیا کہا؟ باپ کے طور پر یاد کیا کہ حضرت ابراہیم ایک پیغمبر نہیں بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے, آنے والی جنریشن کے لیے ایک بہترین باپ ہے. اگر ہم باپ ہے, اگر کوئی خاتون جو ماں ہے, تو دیکھ لے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں, ان کی زندگی میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے اپنے اولاد کی تربیت کرنے کے لیے, اپنے اولاد کی صحیح پرورش کرنے کے لیے. حضرت ابراہیم کی سیرت ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ صرف قرآن مجید کے اندر ہی نہیں, اللہ کے رسول کی حدیثیں اگر پڑھیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت ابراہیم کو بہترین باپ کے طور پر یاد کیا ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 7 اولاد تھی, 4 لڑکے 3 لڑکے تھے. 3 لڑکوں میں ایک لڑکے کا نام ہے ابراہیم. اللہ کے رسول کے 3 لڑکوں میں سے ایک لڑکے کا نام کیا ہے؟ ابراہیم. اور اس ابراہیم کے نام رکھنے کی وجہ بتاتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سمیتو باسم ابی ابراہیم, میں نے اپنے اس لڑکے کا نام, اپنے اس بچے کا نام اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے نام پہ رکھا. تو اس سے کیا بات معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بہت ہی اہم سیرت ہے. تو چلیے دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ایک باپ ہونے کے حیثیت سے ہم کو کیا جو ہے سبق ملتا ہے. سب سے پہلی چیز دیکھیے, کوئی انسان باپ بننے چاہ رہا ہے, اولاد اللہ اس کو دے رہے ہیں,
تو یاد رکھیں ہماری دعا کیا ہونی چاہیے؟ نیک اور صالح اولاد کی دعا ہونی چاہیے۔ آدمی خواہش کیا کرتا ہے؟ گھر میں بچے ہیں، مرد بچے ہیں تو بچیوں کی خواہش کرتا ہے، گھر میں بچیاں ہیں تو لڑکوں کی خواہش کرتا ہے۔ خواہش کرنا کوئی بری بات نہیں، ہوتا ہے کہ خاندان میں سب جو ہے لڑکے پیدا ہوئے ہیں، گھروں کے جو بڑی عورتیں ہوتی ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ گھر میں کوئی بچہ پیدا ہو جائے۔ سب جو ہے بچے پیدا ہوئے ہیں، بڑوں کی خواہش ہوتی ہے کہ گھر میں کوئی جو لڑکی پیدا ہو جائے۔ خواہش کرنا کوئی بری بات نہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آدمی کو جب اولاد ہونے والی ہے تو اللہ سے دعا کرے کہ اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما، رب ہب لی من الصالحین۔ یہ دعا یاد کیجئے، خاص طور پر وہ نوجوان لڑکیاں جو آگے چل کر ماں بننے والی ہیں، آگے چل کر باپ بننے والے ہیں۔ یہ صرف ماں باپ کے لیے نہیں، گھر میں جو نانا نانی بننے والے ہیں، گھر میں جو دادا دادی بننے والے، ان کے لیے بھی یہ بہترین دعا، اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہمیں ہمارے بچے کو جو ہے نیک اولاد عطا کر، ہماری بچی کو نیک صالح اولاد عطا کر۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہترین دعا ہے، رب ہب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار تو مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ یہ حضرت ابراہیم نے اللہ سے دعا کی، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کافی عرصہ تک کوئی اولاد نہیں تھی، کوئی بچے نہیں تھے۔ تقریباً 80 سال کے بعد، 80-90 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو قبول فرماتے ہیں، اور کس کی شکل میں اولاد ملتی ہے؟ حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ اللہ اکبر! یہ دو بچے آگے چل کر کیا ہے؟ قوم کے رہنما بنتے ہیں، قوم کے پیغمبر بنتے ہیں۔ کون نہیں جانتا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو؟ کون نہیں جانتا حضرت اسحاق علیہ السلام کو؟ یہ حضرت اسحاق وہ نبی ہیں جو نہ صرف مسلمان مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، یہودی بھی ان کو مانتے ہیں۔ یہ کس کی دعا کا نتیجہ ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے۔ تو یہ دعا ہماری ہونی چاہیے۔ ہاں، لڑکے لڑکیوں کی خواہش انسان کر سکتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی ماں تھی حنا، یہ کس کی؟ عیسیٰ علیہ السلام کی نانی، عیسیٰ علیہ السلام کی نانی مریم کی ماں حنا کئی سال تک اولاد نہیں۔ ایک مرتبہ جو ہے نظر مانگتی، منت مانگتی ہے کہ اللہ میرے پیٹ میں جو کچھ ہے یہ جب پیدا ہو جائے تو میں اس کو تیرے بیت المقدس کے لیے، مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے میں وقف کر دوں گی۔ یہ مریم کی ماں نے نظر مانی تھی۔ چند دنوں کے بعد جو ہے زچگی ہوتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ لڑکے کے بجائے لڑکی پیدا ہوئی، اور اس زمانے میں یہ رواج تھا، روایت تھی کہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے کس کو وقف کیا جاتا تھا؟ لڑکوں کو وقف کیا جاتا تھا۔ بڑی تعجب سے انہوں نے کہا کہ اللہ میں نے تو جو ہے لڑکے کے بجائے لڑکی جو ہے جنا ہے، تو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ اسی کو وقف کر دے، اسی کو بیت المقدس کے لیے لگا دے۔ تو خواہش انسان کر سکتا ہے، لیکن ہماری دعا کیا ہونی چاہیے میرے بھائیوں؟ نیک اور صالح اولاد کی دعا ہونی چاہیے۔ یاد رکھیں، لڑکے ہوں لڑکیاں ہوں، اگر اولاد صالح نہیں ہیں، فرما بردار نہیں ہے، ماں باپ کو ستانے والے، ماں باپ کو پریشان کرنے والے اگر یہ اولاد مل جائے تو میرے بھائیوں، میری اور آپ کی زندگی جو ہے جہنم بن جائے گی، میرے اور آپ کی زندگی کا سکون ختم ہو جائے گا، میرے اور آپ کی زندگی کا چین ختم ہو جائے گا۔ اس لیے ہماری دعا میں اللہ سے یہ دعا مانگے کہ اللہ ایسی اولاد دے جو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، ہماری مطیع و فرما بردار اولاد ہو۔ یاد رکھیں، اگر ہماری زندگی میں نیک اور صالح اولاد ہوگی تو یہ اولاد صرف ہمارے لیے دنیا میں ہی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں، مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے گی۔ اولاد اگر صحیح ہو، اولاد نیک بن جائے تو صرف ہماری زندگی میں ہی ہمارے سکون کا ذریعہ نہیں، مرنے کے بعد بھی، ہمارے بعد دم کے بھی جو ہماری یہ اولاد ہمارے لیے برابر ثواب جاریہ بنے گی۔ آپ کیسے پوچھیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله۔ آپ نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے، انسان انتقال کر جاتا ہے، تو انسان کے انتقال کے ساتھ ساتھ اس کی نیکیوں کا سلسلہ بھی کٹ ہو جاتا ہے، الا من ثلاثہ، لیکن 3 نیکیاں ایسی کہ انسان کے مر جانے کے بعد بھی، انسان کے مٹی میں مل جانے کے بعد بھی برابر 3 نیکیاں انسان کو برابر ثواب پہنچاتی رہتی، ملتی رہتی۔ وہ 3 نیکیاں کیا ہے؟ او من صدقۃ جاریہ، پہلی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ جاریہ، جاتے جاتے آدمی کوئی ایسا کام کر کے گیا،
کوئی ایسی نیکی کر کے گیا، کہیں مسجد بنا کے چلے گیا، کہیں مدرسے کا انتظام کر کے چلے گیا، کہیں بورویل کا انتظام کر کے چلے گیا، اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، برابر اس کو قبر میں ثواب پہنچتا رہے گا انشاءاللہ۔ اور دوسری چیز کیا بتائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ او علم ينتفع به، دین علم، جاتے جاتے کسی کو سورہ سکھا کے چلے گیا، کوئی بے نمازی تھا اس کو نمازی بنا کر چلے گئے، کسی کو دعا نہیں آتی تھی اس کو دعا سکھا کے چلے گئے، یا کوئی دینی کتاب چھپوا کر شائع کر کے چلے گئے، آپ کے جانے کے بعد برابر لوگ اس علم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، برابر اس پر عمل کر رہے ہیں، آپ کے جانے کے بعد بھی برابر آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ اب دیکھیں تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائی، کہا کہ ولد صالح یدعو لہ، جاتے جاتے آدمی اپنے پیچھے نیک بچوں کو چھوڑ کے گیا، بچوں کو نہیں کہا اللہ کا رسول، بچے بہت چھوڑ کے جاتے ہیں، لیکن نصیب کی بات ہوتی ہے کہ آدمی جاتے جاتے نیک اولاد کو چھوڑ کر جائے، اور وہ نیک اولاد مرنے کے بعد باپ کو تیسرے دن سے نہیں بھلاتی ہے، برابر اپنے آخری دم تک جو ہے اپنے باپ کے لیے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگتی ہے کہ اللہ اپنے باپ کے جو ہے میرے باپ کو جو ہے مغفرت فرما دے، میرے باپ کی بخشش فرما دے۔ جاتے جاتے آدمی جو ہے ایسی نیک اولاد کو چھوڑ کر جاتا ہے، تو یاد رکھیے نیک اولاد انسان کے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز آدمی اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا، اپنے نیکیوں کو دیکھے گا، اور اللہ سے کہے گا کہ اللہ میں نے تو اتنی دنیا میں نیکیاں نہیں کی، یہ نیکیاں کہاں سے آ گئی اور اتنے بڑے اعمال کہاں سے آ گئے؟ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو یاد دلائیں گے کہ ہاں تو نے اتنی نیکیاں تو نہیں کی، لیکن تیرے مرنے کے بعد تیرے بچوں نے تیرے لیے دعائیں کی، تیرے بچوں نے تیرے مرنے کے بعد بن کے تیرے واسطے دعائیں کرتے رہے، اور ان دعاؤں کو آج میں نے تیرے لیے نیکیوں کا ذخیرہ بنا کے کرے۔ تو پتہ کیا چلا کہ آدمی جو ہے اپنے پیچھے نیک اور صالح اولاد کو چھوڑ کے جاتا ہے، تو یاد رکھیے نیک اولاد انسان کی زندگی میں بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور یہ نیک اولاد نیک بچے انسان کے مرنے کے بعد بھی آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے۔ تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے، آپ کی زندگی سے ہمیں پہلی بات ایک بات معلوم یہ ہوتی ہے کہ آدمی جو باپ بننے والا ہے، یا کوئی خاتون ماں بننے والی ہے، یا کوئی نانا نانی بننے والے ہیں، اللہ سے دعا کرے کہ رب ہب لی من الصالحین، اللہ ہمیں تو نیک جنریشن دے، نیک اولاد دے، پہلی چیز۔ اور دوسری چیز دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے دوسری بات یہ بات معلوم ہوتی ہے اولاد کی تربیت کے سلسلے میں، کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی اولاد مل جائے، جو بھی ملے، چاہے لڑکے ملے لڑکیاں ملے، کسی پر جو ہے بے انصافی نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں شروع میں جیسا کہ میں نے کہا کہ آدمی کی خواہش ہوتی ہے، گھر میں لڑکے ہیں تو لڑکی کی خواہش ہوتی ہے، لڑکیاں ہیں لڑکوں کی خواہش ہوتی ہے، لیکن اپنے خواہش کے خلاف جو بھی ملے اس پر جو ہے آدمی جو ہے ظلم نہیں کر سکتا، اس کو منحوس نہیں سمجھ سکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے، جو بھی ملے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور ان کی صحیح تربیت کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کافی لمبے عرصے کے بعد اولاد ملی تھی نا، 80 سال کے بعد، اتنی لمبی مدت کے بعد اولاد ملنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ پوری زندگی اللہ سے اپنے اولاد کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور جب بڑھاپے کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کی شکل میں، حضرت اسحاق کی شکل میں اللہ نے اولاد دی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھے بڑھاپے کی عمر میں یہ حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق عطا کیا۔ تو معلوم کیا ہوتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا سے کہ اولاد اگر ہماری تمنا آرزو کے خلاف مل جائے تو اس پر جو ہے اللہ کے سامنے گلے شکوے شکایت نہیں کرنا چاہیے، اس اولاد کو منحوس نہیں سمجھنا چاہیے، دوسری اولاد کو ایک نظر سے، اس پیدا ہونے والی بچی کو یا بچے کو الگ نظر سے ایسا نہیں دیکھنا چاہیے۔ جو بھی اولاد ملے یہ اللہ کی مرضی ہے، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن کے اندر کہ جس کو چاہے اللہ لڑکیاں دیتے ہیں، جس کو چاہے اللہ لڑکے عطا کرتے ہیں، جس کو چاہے اللہ دونوں نوازتے ہیں، اور جس کو چاہے اللہ تعالیٰ دونوں سے محروم رکھتے ہیں، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ تو جو بھی ملے اولاد یاد رکھیے اس پر اللہ کی تعریف کرے، اللہ کا شکر ادا کرے۔ میرے بھائیوں اولاد
کسی انسان کو آسانی سے مل جائے یہ بہت بڑی چیز ہے، لیکن ان لوگوں سے پوچھئے کہ جن کی شادیاں ہو کر 8-8 سال ہیں ہوئے، 10-10 سال ہو گئے، 15-15 سال ہو گئے ہیں، بیچارے اولاد کے لیے ترس رہے ہیں، اولاد کے لیے تڑپ رہے ہیں، روزانہ علاج معالجہ چل رہا ہے، لڑکے کا بھی علاج چل رہا ہے، لڑکی کا بھی علاج چل رہا ہے، اللہ اکبر، کتنا پیسہ، کتنا وقت، کتنے آرزویں لگتی ہیں اس کے پیچھے، لیکن بغیر کسی محنت کے کسی کو اولاد مل جائے، کیا یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ شادی ہونے کے بعد چند مہینے کے بعد جو ہے چند سال کے بعد اولاد مل جائے، کہ یہ اللہ کی طرف سے نعمت نہیں؟ میرے بھائیوں، کوئی بھی ملے، لڑکا ملے، لڑکی ملے، اس کی قدر کرنی چاہیے، اللہ کی تعریف کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد تیسری چیز، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے اور حضرت ابراہیم کی سیرت سے مجھے اور آپ کو اولاد کی تربیت کے سلسلے میں تیسری چیز یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب اللہ کی طرف سے اولاد مل جائے، اولاد کی نعمت مل جائے، تو یاد رکھیں اس اولاد کی صحیح تربیت کرنا یہ ہم ماں باپ کی ذمہ داری۔ بچوں کو پیدا کرنے کے بعد ماں باپ بچوں سے جدا نہیں ہو سکتے، بچوں سے الگ نہیں ہو سکتے۔ ایسا نہیں کہ بچے الگ، ماں باپ الگ، نہیں، ایک خاص وقت ہے جب تک بچے بڑے نہ ہو جائے، شعور کی عمر تک نہ پہنچ جائے، قدم قدم پر ماں باپ کے محتاج ہوتے ہیں بچے، اور ماں باپ کا بڑا اہم رول ہوتا ہے بچوں کے بنانے میں، بچوں کے بگاڑنے میں۔ حدیث میں کیا آتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ، کسی کی بھی ماں، کسی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو، چاہے وہ کافر ماں کے پیٹ سے ہی پیدا ہو، ہر پیدا ہونے والا بچہ، اس دنیا میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت پر پیدا ہوتا ہے، معصوم پیدا ہوتا ہے، اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِ أَوْ يُنَصِّرَانِ أَوْ يُمَجِّسَانِ، اس کے ماں باپ اس بچے کو یا تو یہودی بنا دیتے ہیں، یا تو عیسائی بنا دیتے ہیں، یا تو آگ کا پجاری بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں۔ تو کیا معلوم ہوگا کہ اولاد کی تربیت میں ماں باپ کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ ماں باپ اپنے بچوں کو جس رخ پر لے جائیں گے ویسے بچے جو ہے پرورش پاتے ہیں۔ تو ماں باپ کی بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ اولاد کو پیدا کرنے کے بعد، اولاد کی اس دنیا میں ملنے کے بعد ان کی صحیح تربیت کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا ایک واقعہ سنیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بوڑھا آدمی روتے ہوئے آتا ہے اور آ کے شکایت کرتا ہے کہ اے امیر المؤمنین عمر بن خطاب، میرا بیٹا مجھے بہت ستاتا ہے، مارتا بھی، ہاتھ بھی اٹھاتا ہے میرے اوپر، روتے ہوئے شکایت کرتا ہے۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی اچھی عادت تھی کہ صرف ایک طرف ون سائڈ سن کر کبھی فیصلہ نہیں کرتے تھے، جب تک دونوں طرف کی بات نہ سن لیتے حضرت عمر فیصلہ نہیں کرتے۔ بڑی اچھی عادت تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے ہیں کہ اس کے بیٹے کو بھی بلا بھیجتے ہیں کہ جاؤ بیٹے کو بھی بلا لے آؤ۔ جب بیٹا آتا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بچے سے، اس بوڑھے باپ کے بیٹے سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ، تم اپنے باپ کو مار رہے ہو، ستا رہے ہو، ہاتھ اٹھا رہے ہو، کیا کبھی تمہارے باپ نے تمہیں طور طریقہ نہیں سکھایا؟ ماں باپ کے آداب نہیں سکھائے، دین نہیں سکھایا، قرآن نہیں پڑھایا، حدیث نہیں پڑھائی؟ تو بیٹا جو ہے ہر سوال کے جواب میں کہتا ہے کہ نہ، میرے باپ نے مجھے کچھ نہیں سکھایا، پالا پوسا، بڑا کیا، پرورش کیا، سب کچھ کیا دنیاوی اعتبار سے، لیکن کبھی اس نے مجھے دین نہیں سکھایا، زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں سکھایا۔ اللہ اکبر۔ اب تک بیٹے کی طرف پلٹے ہوئے تھے حضرت عمر، باپ کی طرف پلٹ جاتے ہیں اور اس بوڑھے باپ سے، روتے ہوئے باپ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں عربی زبان میں سور قد ضربک، کہتے ہیں کہ تیرا بیٹا تجھے نہیں مار رہا، تیرا بیٹا تیرے اوپر ہاتھ نہیں اٹھا رہا ہے، تیرے بیٹے کی شکل میں ایک بیل تجھ کو مار رہا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ تیرے بیٹے کے روپ میں، تیرے بیٹے کی شکل میں ایک بیل تجھ کو مار رہا ہے۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس واقعے سے ہم کو یہ بتا رہی ہے، سکھا رہے ہیں کہ اگر کوئی باپ یا ماں گھر میں اپنے بچوں کو صرف دین، دنیا 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 سکھا رہے ہیں اور دنیا کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے ہم پال رہے، پوس رہے، لیکن آخرت کا کوئی جو ہے ہمارے سامنے کوئی زاویہ نہیں ہے، آخرت کے سلسلے میں بچوں کی کوئی تربیت نہیں ہے، تو یاد رکھیے ہم اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو نہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ بتا رہے ہیں کہ ہم اپنے گھروں میں جانوروں کو پال رہے ہیں، بیلوں کو پال رہے ہیں، گایوں کو پال رہے ہیں۔ میرے بھائی، ہماری اولاد کب ہوتی ہے؟ جب ہم ان کی صحیح تربیت کریں گے، ہم ان کے دلوں میں اللہ کے رسول کے بارے میں باتیں بٹھائیں گے، دین سکھائیں گے، تب یہ اولاد بنے گی۔
اور یہ کب؟ بڑے ہونے کے بعد نہیں. بہت سارے لوگ کیا بولتے ہیں ابھی بچہ ہے، ابھی چھوٹی بچی ہے، بڑے ہونے کے بعد وہ خود سمجھ جائیں گے، وہ سدھر جائیں گے. نہیں. گھروں میں آپ لوگ جھاڑ پالتے کہ نہیں؟ چھوٹا جھاڑ جب ٹیڑھا جاتا ہے تو کیا کرتے؟ ایک لاٹھی لے کر لکڑی سے اسے باندھتے. پیڑ بن گیا، درخت بن گیا، اس کو کوئی ہلا سکتا ہے؟ زیادہ ہلائیں گے ٹوٹ جائے گا، وہ کٹ جائے گا، ٹوٹ جائے گا. تو یہی مثال ہمارے اولاد کی ہے. یہ اولاد کی تربیت بڑے ہونے کے بعد بہت مشکل ہے. بچپن ہی سے جس وقت یہ بچے ہماری بات سنتے ہیں اسی وقت سے ان اولاد کی تربیت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری ڈیوٹی ہے، یہ خاص طور پر ماں باپ کی ذمہ داری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو اپنے ذہن میں رکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو نماز پڑھنے کا حکم دیو، اور جب 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھنے پر اسے مارو، اس کو ادب سکھانے کے لیے اس کو پنشمنٹ دیو. اور آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ نہ 7 سال میں بچے پر نماز فرض ہوتی ہے، نہ 10 سال میں بچے پر نماز فرض ہوتی ہے. 12 13 14 سال کے بعد بچوں پر بالغ ہونے پر نماز فرض ہوتی ہے. ان دونوں عمر میں نماز نہیں فرض ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن کی عمر ہی سے ماں باپ کو یہ حکم دیا کہ اپنے بچوں کو نماز کی تربیت دو. کیوں؟ اس لیے کہ آج کی تربیت آنے والے دنوں کی عادت بن جائے گی. میں اور آپ اپنی زندگی میں آج اتنے بڑے ہونے کے بعد کئی ایسی چیزیں ہیں ہم کو احساس نہیں ہوتا ہے جو ہماری ماں نے ہم کو سکھائی ہوتی ہے، ہمارے باپ ہم کو سکھائے ہوتے ہیں، یا ہمارے بچپن کے کسی استاد نے ہم کو سکھایا ہوتا ہے. یاد رکھیے بچپن کا جو ذہن ہوتا ہے بالکل صاف ہوتا ہے. ایسے بچپن کی عمر میں بچوں کی تربیت ہونی چاہیے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہم کو سکھاتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن کی عمر سے اپنے بچوں کی انہوں نے تربیت کی. آخری وقت حضرت ابراہیم کا اپنے اولاد کو بلایا اور بلا کر نصیحت کی کہ وصّا بہا ابراہیم بنی ویعقوب یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. آخری وقت میں حضرت ابراہیم اور ان کے پوتے یعقوب علیہ السلام وہ بھی اپنے آخری وقت میں اپنے بچوں کو، اپنے جتنے نواسے پوتے سب کو بلاتے ہیں، اور بلا کر کیا کہتے ہیں کہ اے بچوں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے واسطے دین کو پسند کر لیا، تم زندگی بھر مسلمان تھے. فلا تموتن الا وانتم مسلمون. ایسا نہ ہونا کہ میرے مر جانے کے بعد، میرے چلے جانے کے بعد کہیں مرتد نہ ہو جانا، بلکہ آخر دم تک تم اسلام پر قائم رہو. یہ کون؟ حضرت ابراہیم اپنے بیٹوں کو نصیحت کر رہے ہیں، یہ بیٹوں کی تربیت کر رہے ہیں. تو حضرت ابراہیم کی سیرت ہم کو سکھاتی ہے کہ ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے اولاد کی جس طرح ہم دنیاوی اعتبار سے ہم ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اسی طرح ان کی آخرت کو سنوارنے کے لیے، ان کی آخرت کو بنانے کے لیے ہم دینی اعتبار سے بھی ان کی صحیح تربیت کریں. اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ایک اور چوتھی بات، یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہر اچھے کام میں، بھلائی کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں، تجربے کے کاموں میں اپنے بچوں کو ساتھ رکھیں. ہم میں سے بہت سارے ماں باپ کی یہ ایک غلط سوچ ہے، حالانکہ یہ سوچ اچھی نہیں ہے. کیا سوچ ہے کہ ہمیں پڑھے تو پڑھے لیکن بچوں کو دھکا بھی نہیں لگنا، ہمیں مصیبتیں پڑھے تو پڑھے لیکن بچوں کو ذرا بھی تکلیف نہیں ہونا. یہ بڑا پیار ہے، لاڈ ہے، لیکن یاد رکھیے بچوں کے لیے آگے چل کر یہ اچھی چیز نہیں. بچے، ہمارے بچے ہر اعتبار سے تیار ہو، سکھ کو سہنے کی بھی تیار ہو، اور کوئی زندگی میں ٹینشن آ جائے، پریشانی آ جائے، اس کو جھیلنے کے واسطے بھی ہمارے بچے تیار رہیں. دونوں ناحیے سے ہمارے بچے تیار ہونا چاہیے. حضرت ابراہیم کی سیرت دیکھیے، خانہ کعبہ جس کی طرف میں اور آپ 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں، قبلہ، یہ خانہ کعبہ کو کس نے بنایا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اے ابراہیم، مکے میں خانہ کعبہ کی دیواریں اونچی کرو، خانہ کعبہ کو بناؤ. تو حضرت ابراہیم آ کر اپنے بیٹے اسماعیل سے کہتے کہ اے اسماعیل، اللہ کی طرف سے مجھے حکم ہوا ہے کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کروں، کعبۃ اللہ کو بناؤں، تم اس سلسلے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ ابا جان، جب اللہ کی طرف سے حکم ہوا تو جلدی کیجیے. تو حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ بیٹے اسماعیل، اللہ کی طرف سے یہ بھی حکم ہوا ہے کہ اس خانہ کعبہ کے بنانے میں، تعمیر کرنے میں تم میرا ساتھ دو، میری ہیلپ کرو. تو بیٹا کہتا ہے کہ ابا جان، میں اس کے لیے تیار ہوں. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ
واسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ پہلے پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام دونوں مل کر خانہ کعبہ کی دیواریں اونچی کر رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل پتھر ڈھو کے لا رہے اور حضرت ابراہیم خانہ کعبہ کی دیوار بناتے جا رہے ہیں، اور دونوں اللہ سے کیا دعا کر رہے ہیں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ سے یہ دعا کرتے جا رہے ہیں کہ اللہ ہم اپنی طرف سے یہ جو نیکی کر رہے ہیں اللہ تو اس نیکی کو قبول فرما لے، یقیناً تو دیکھنے والا ہے، سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ نیکی کرنے کے بعد آدمی اللہ سے دعا بھی کرے، نمازیں پڑھنے کے بعد، روزے رکھنے کے بعد اللہ سے ہم یہ دعا کریں کہ اللہ ہم اپنی زندگی میں جو ٹوٹی پھوٹی نیکیاں کر رہے ہیں اللہ تو اس کو ہمارے لیے آخرت کے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اسلاف کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان کے آنے سے تقریباً 5-6 مہینے پہلے اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ ہماری زندگی میں ایک اور رمضان نصیب کر دے۔ 5-6 مہینے پہلے سے دعائیں چلتی، اور جب رمضان آ جاتا تو خوب عبادتیں کرتے، اور جب رمضان چلا جاتا تو پھر آدھے سال تک 5-6 مہینے تک اللہ سے کیا دعا کرتے تھے معلوم؟ اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ ہم نے جو رمضان پایا ہے، رمضان میں جو تراویح پڑھی ہے، رمضان میں ہم نے جو روزے رکھے ہیں، رمضان میں ہم نے جو اعتکاف کا اہتمام کیا ہے، اللہ ان تمام نیکیوں کو قبول کر لے۔ تو میرے بھائیوں، نیکی کرنے کے بعد نیکی کی فکر کرنا حضرت ابراہیم کی اس دعا سے پتہ چلتا ہے۔ تو بہرحال یہ واقعہ ہم کو بتاتا ہے کہ آدمی باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آدمی جو ہے اپنے ہر اچھائی کے کام میں، نیکی کے کام میں اپنے بچوں کو ساتھ لے جائے۔ کہیں جا رہا ہے آدمی، کوئی مانگنے والا ہے، کوئی فقیر آ گیا، جیب سے پیسہ اٹھا کر ساتھ میں بچے کو دے، بچے کے ہاتھ میں دے کہ بیٹا تو اپنے ہاتھ سے جو ہے اس غریب کو، فقیر کو مدد کر۔ تو آج کی تربیت کیا ہوگی؟ کل کی عادت بن جائے گی۔ کوئی دینی اجتماع ہے، آتے آتے نماز کو اپنے ساتھ بچوں کو لے کر آئیے، دینی اجتماع میں جو اپنے بچوں کو ساتھ لے کر آئیے، یہی ماحول، یہی عادت آگے بھی رہے گی۔ تو ہر اچھے کام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت بتاتی ہے کہ اپنے بچوں کو ساتھ لے جائے۔ اور 5ویں آخری چیز دیکھیے، ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اولاد پیدا ہو جانے کے بعد اولاد کی زندگی کے لیے بہترین دعائیں کرتے رہیں۔ ہماری عادت بن گئی ہے کہ بچے جو ہے ذرا شرارت کرتے ہیں یا پریشان کرتے ہیں تو فوراً ہمارے منہ سے بددعائیں نکل جاتی ہیں، لعنتیں برستے ہیں۔ یاد رکھیے اچھی بات نہیں، لعنت برسنا، بات بات پر بددعائیں کرنا، اور خاص طور پر ماں باپ کی بددعائیں بہت جلد قبول ہوتی ہیں۔ جس طرح دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں اسی طرح ہماری بددعائیں بھی بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ بددعاؤں کے بجائے اپنے اولاد کے لیے دعائیں کریں۔ یہ حضرت ابراہیم کی سیرت بتاتی ہے۔ کتنی دعائیں حضرت ابراہیم کی قرآن کے اندر، اور ان دعاؤں میں آپ اٹھا کر دیکھیے کتنی دعائیں ایسی ہیں کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کے واسطے کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ وَجْنُبْنِي وَبْنِيَ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ اے اللہ تو مجھے اور میرے بچوں کو بتوں کی پوجا سے بچا لے۔ کیونکہ حضرت ابراہیم کی پیدائش کہاں جی ہوئی؟ بتوں کے بیچ میں ہوئی، بتوں کے ماحول میں ہوئی۔ ان کا باپ جو آزر تھا بت گر بھی تھا، بت فروش بھی تھا، بت پرست بھی تھا، بتوں کو بناتا بھی تھا، بتا بیچتا بھی تھا، اور بتوں کی عبادت بھی کرتا تھا۔ ایسے ماحول میں حضرت ابراہیم کی پیدائش ہوئی، ایسے ماحول میں حضرت ابراہیم بڑے ہوئے۔ تو حضرت ابراہیم کو یہ فکر ہوئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بعد دم کے میرے مر جانے کے بعد میرے بچے بتوں کی پوجا کرنا شروع کر دے۔ تو اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اللہ مجھے بھی اور میرے بعد دم کے میرے بچوں کو بھی بتوں کی پوجا سے بچا لے۔ اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا یہ بھی ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ حضرت ابراہیم نے اپنے اولاد کے لیے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تو مجھے بھی نمازی بنا اور میرے بچوں کو بھی نمازی بنا۔ اور حضرت ابراہیم کی یہ دعا بھی دیکھیں، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک۔ آج ماں باپ کی شکایت ہوتی کہ بچے ہماری بات نہیں مانتے، بچے ہم کو ستاتے ہیں، لیکن حضرت ابراہیم کی دعا دیکھیے کہ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ تو مجھے بھی اور میرے بچوں کو بھی فرما بردار بنا دے۔ تو بچوں کے لیے دعا کرنا یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ خاص طور پر باپ کی ذمہ داری ہے، ماں کی ذمہ داری ہے۔ اور آخر میں ایک دعا سن لیجئے کہ جب بچے روحانی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، روحانی بیماریوں کا کسی انسان کی بری نظر لگ گئی یا برے خواب پڑ رہے ہیں، بچے رات میں نہیں سو رہے، خاص طور پر ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو صورتیں ان کو یاد ہے، جو دعائیں ان کو یاد ہے، اپنے بچوں پر پڑھ کر اس کو دم کرے۔
عام طور پہ کیا ہوتا ہے، مسجد کے امام صاحب کے پاس یا کہیں محلے کے مولانا کے پاس لے جاتے ہیں، یہ بھی غلط، یہ مجبوری کی چیز ہے۔ لیکن جس تڑپ کے ساتھ ایک ماں اپنے بچے پر دم کر سکتی ہے، جس تڑپ کے ساتھ، جس فکر کے ساتھ ایک باپ جو ہے اپنے بچے پر دم کر سکتا ہے، یاد رکھیں کوئی دوسرا انسان نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے بچوں کو تکلیف میں دیکھتے ہوئے، بخار میں دیکھتے ہوئے، یا کوئی بری نظر لگ گئی ہے، یا بچہ رات میں پریشان ہے، سوتا نہیں ہے، برے خواب پڑ رہے ہیں، ماں باپ اپنی جس احساس کے ساتھ، جس تکلیف کے ساتھ دم کر کے پھونکیں گے، کوئی اور نہیں پھونک سکتا۔ چھوٹی چھوٹی صورتیں، سورۃ الفاتحہ پڑھ لیجئے، آیت الکرسی پڑھ لیجئے، آخری قرآن مجید کی جو آخری 3 صورتیں، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس پڑھ لیجئے۔ یہ بھی کس کی سیرت سے؟ حضرت ابراہیم کی سیرت سے معلوم ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 2 نواسے، کون؟ حضرت حسن اور حسین کو، ان کو بلاتے ہیں اور بلا کر یہ دعا پڑھتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ یہ کیا ہے؟ بری نظر سے بچنے کی دعا، بری نظر سے بچنے کی دعا۔ یہ دعا پڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں نواسوں پر پھونکتے تھے، دم کرتے تھے، اور کیا کہتے تھے؟ آج سے ہزاروں سال پہلے میرے باپ حضرت ابراہیم بھی اسی طرح دم کر کر اپنے بچوں پر، اسماعیل اور اسحاق پر دم کیا کرتے تھے، پھونکا کرتے تھے۔ تو پتہ یہ چلا اس واقعے سے بھی کہ آدمی جو جس تڑپ کے ساتھ اپنے بچوں پر دم کر سکتا ہے، یقین مانیے یہ تڑپ جو کسی اور انسان کے اندر نہیں آ سکتی ہے۔ دعائیں، چھوٹی موٹی دعائیں یا مسنون دعائیں ہیں، وہ پڑھ کر جو ہے اپنے بچوں پر دم کرے۔ بہرحال بہت ساری باتیں ہیں، چند باتیں میں نے آپ کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کی روشنی میں اپنی اولاد کی تربیت ہم کیسے کریں، اس سلسلے میں 4-5 باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام والدین کو، تمام ماں باپ کو اپنے اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح ہم دنیا میں اپنے اولاد کے سلسلے میں فکر مند ہوتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ آخرت کو لے کر اپنے اولاد کے سلسلے میں فکر مند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرمائے، اور جو حضرات بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور جو بھی اہل ایمان اس دنیا کو چھوڑ کر رخصت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تجعلنا منهم، آمين۔ عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أولى وجل وتم أكبر۔ اللہ